پرویز مشرف صاحب کی کتاب ان دا لائن آف فائر کی نیریشن جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 12 اکتوبر 1999 کو صبح سے رات گئے تک کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اس دن کو پرویز مشرف صاحب کاؤنٹر کو کا دن کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں کو نواز شریف کی طرف سے کی گئی آرمی چیف کو ہٹا کے، جس کے جواب میں آرمی نے ریئیکٹ کیا اور کاؤنٹر کو کی۔ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ اس دن نواز شریف صاحب صبح صبح ملتان کے علاقے شجاع آباد میں جلسے کے لیے گئے۔ وہ اس دن کو ایک نارمل دن بنا کے دکھانا چاہتے تھے اور ایسا بتانا چاہتے تھے کہ ان کا پہلے سے پرویز مشرف کو ہٹانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سفر میں وہ اپنے بیٹے اور اپنے اسپیچ رائٹر کو ساتھ لے کر گئے۔ نواز شریف کا پلان یہ تھا کہ اس دوران جلسے کے دوران ان کو ایک کال آنی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا تھا سب سے کہ اس کال پر مجھے بتایا گیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ پرویز مشرف صاحب ان کی حکومت کا تختہ الٹیں تو میں پرویز مشرف کو ہٹانے جا رہا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ جلسے کے دوران نواز شریف صاحب کو کال آئی جس کی وجہ سے وہ جلسہ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ڈیفنس سیکرٹری اور پرسنل سیکرٹری کو 3 بجے اسلام آباد چکلالہ ایئرپورٹ پر ان سے ملنے کو کہا گیا۔ ڈیفنس سیکرٹری جو کہ اسی دن ایک انڈوسکوپک پروسیجر سے گزرے تھے اور ان پر اینستھیزیا کا اثر تھا، اور ان کے وائف کے بارہا کے کہنے کے باوجود کہ ان کی کنڈیشن نہیں ہے ٹریول کرنے کی، ان کو زبردستی اس بات پر مجبور کیا گیا کہ اپنے خاوند کو اٹھائیں اور 3 بجے اسلام آباد چکلالہ ایئرپورٹ پر ملنے کو کہیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی۔ نواز شریف صاحب جب 3 بجے اسلام آباد کے چکلالہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کے ڈیفنس سیکرٹری اور پرسنل سیکرٹری ان کے لیے تیار کھڑے تھے۔ نواز شریف صاحب نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران نواز شریف صاحب نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری کو بتایا کہ میں نے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا ہے اور آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، جس کے جواب میں ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ سر یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے لیے مجھے ریٹن میں آرڈرز چاہیے۔ یہ بات نواز شریف کو کچھ ناگوار گزری اور انہوں نے اپنے پرسنل سیکرٹری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یار یہ تو بڑا ڈرپوک ہے۔ خیر، پرائم منسٹر آفس پہنچتے ہی پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس میں گئے اور اس دوران ان کے ملٹری سیکرٹری اور پرسنل سیکرٹری ان کے ساتھ تھے۔ ملٹری سیکرٹری نے کمرے میں انٹر ہوتے ہی تمام ٹیلی فون کی وائرز نکال دیں تاکہ اگر یہ فون بگڈ ہوں تو کسی قسم کی ریکارڈنگ نہ ہو سکے۔ اس دوران نواز شریف صاحب نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو کہا کہ وہ پرانا آرڈر جس میں ہم نے پرویز مشرف کے آرڈرز کیے تھے وہی لاؤ اور اس میں پرویز مشرف کی جگہ جنرل ضیاء الدین کا نام لکھ دو، ایز اف انہوں نے آرمی چیفز کو بدلنے کے لیے اختیار آرڈر پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ جو ہی آرڈر تیار ہو کے آیا نواز شریف نے اس پر دستخط کیے اور خود اپنے ہاتھوں سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلے گئے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سارے اختیارات نواز شریف نے اپنے پاس لے رکھے تھے اور وہ ایک محض فارمیلٹی تھی جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھ دیا سین۔ نواز شریف وہ آرڈر لے کر واپس آئے اور اپنے آرڈر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس قدر اتاولے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ملٹری سیکرٹری کے کندھوں پر سے سٹارز یا پپس اتار کر جنرل ضیاء الدین کے کندھوں پہ لگا دیے اور اس دوران فوٹو سیشن بھی کروایا تاکہ بعد میں میڈیا کو دیا جا سکے۔ نواز شریف صاحب کے ملٹری سیکرٹری نے عرض مزاح جنرل ضیاء الدین کو کہا کہ سر آپ تو پروموٹ ہو کر جنرل بن گئے ہیں لیکن میں بریگیڈیئر سے ڈیموٹ ہو کر ایک کرنل بن گیا ہوں۔ بہرحال یہ نوٹیفیکیشن لا کے ڈیفنس سیکرٹری کو دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ راولپنڈی جا کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ اس آرڈر کو قانونی حیثیت دی جا سکے۔ ڈیفنس سیکرٹری نے ان کو لاکھ منع کیا کہ سر آپ آلریڈی ایک چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کر چکے ہیں جنرل جہانگیر کرامت کو، اور دوبارہ ایسے کرنے پر آرمی کے مورال پر بہت برا اثر پڑے تھا، لیکن نواز شریف اپنے کرنے پر بضد تھے۔ بہرحال ڈیفنس سیکرٹری وہ لیٹر لے کر اپنی گاڑی میں آنے لگے تو پارکنگ میں شہباز شریف صاحب بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، جس کے جواب میں ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا ہے آپ کے بھائی نے کیا ہے۔ ملٹری سیکرٹری کہتے ہیں کہ میں یہ لیٹر لے کر اپنے آفس جانے ہی والا تھا کہ راستے میں ہی مجھے شہباز شریف کی کال آئی اور انہوں نے کہا ہمارے گیٹ پر آرمی کے کچھ پرسنل آئے ہیں اور گیٹ پر انٹری بند کر دی ہے، یہ کون سی آرمی کے لوگ ہیں؟ جس کے جواب میں ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ سر پاکستان میں کوئی 2 آرمیز نہیں، صرف ایک آرمی ہے جس کا نام ہے پاکستان آرمی۔ اس کے جواب میں پاکستان آرمی نے کیسے ریٹیلیٹ کیا
جس کو پرویز مشرف صاحب کاؤنٹر کو کہتے ہیں، کون کون سی جگہیں سیکیور کی گئیں اور کن کن افراد کو گرفتار کیا گیا، یہ سب ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے ویڈیو کو، اور دوستوں کو بھی بتائیے۔